19 जुलाई 2022 کو پاکستان کے پڑوس میں ایک اہم سفارتی پیش رفت دیکھنے میں آئی جب روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ خطے کے امور پر بات چیت کے لیے تہران میں تھے۔ روسی صدر نے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی سے بھی ملاقات کی۔ تینوں رہنماؤں کی مشترکہ تصویر جو اس وقت عالمی میڈیا پر گردش کر رہی ہے، عالمی سطح پر بدلتے سفارتی رجحانات کی عکاسی کرتی ہے۔ ملاقات میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ تینوں ممالک ہر جگہ خصوصاً مشرق وسطیٰ میں دہشت گرد افراد، گروپوں اور تنظیموں کی موجودگی کے لیے باہمی تعاون کریں گے۔ ان کی توجہ شام پر مرکوز تھی، جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مداخلت کو بعض مقامی اور مغربی ممالک شام کی علاقائی یکجہتی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ شام میں موجود کرد اقلیت کے حوالے سے تینوں ممالک میں اختلافات کی جھلک نظر آتی ہے، تاہم شام کی علاقائی سالمیت کے ضمن میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس امر کا ادراک ضروری ہے کہ شام 2011 سے دہشت گردی سمیت بیرونی حمایت یافتہ داخلی شورش کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ تینوں ممالک صدر بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ترک کردوں کی سیاسی اور عسکری سرگرمیوں کی روک تھام میں خاصی دلچسپی رکھتا ہے۔ یوکرین جنگ کے تناظر میں صدر پوتن مغربی ممالک کی طرف سے عائد معاشی پابندیوں کے سدباب کے لیے سفارتی حمایت کے بھی خواہاں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایران بھی معاشی پابندیوں اور اسرائیل کی مخالفت کو نیوٹرل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر تینوں ممالک نے کئی عالمی امور میں مختلف نقطہ نظر رکھنے کے باوجود ایجنڈے کے مشترک حصے پر آپس میں تعاون اور کوارڈینیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تہران سربراہ ملاقات سے ایک علامتی مگر مضبوط پیغام گیا ہے۔ اس ملاقات سے اس دور کے اختتام کا اندیا ملتا ہے جس کا آغاز دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ہوا تھا۔ سرد جنگ کے بعد کے دور کو امریکہ، مغربی جمہوریت اور مغربی سرمایہ داری کا دور کہا جاتا ہے، جب امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ 2022 میں ہم ایک مختلف بین الاقوامی نظام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ امریکہ آج بھی دنیا کی سب سے طاقتور عسکری قوت اور عظیم معیشت سمجھا جاتا ہے، تاہم عالمی نظام کو اپنی ترجیحات کے قالب میں ڈھالنے کی اس کی استعداد میں کمی آ چکی ہے۔ امریکہ کی عسکری اور معاشی برتری کے باوجود عالمی نظام کثیر قطبی بن چکا ہے، جہاں طاقت کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی واحد طاقت عالمی نظام میں بالادستی کا دعویٰ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ بڑی طاقت سمیت کسی بھی ملک کی کامیابی کا سارا دار و مدار اب اس امر پر رہ گیا ہے کہ ان مختلف پاور سینٹرز سے کس ملک کو کس حد تک سفارتی سپورٹ مل سکتی ہے۔ آج کے بین الاقوامی سسٹم کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ کس مشترکہ ایجنڈے پر کوئی ملک کس حد تک شراکت داری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آج کی عالمی سیاست میں تجارت، سرمایہ کاری اور خود کفیل معیشت نے کہیں زیادہ ظاہری اہمیت حاصل کر لی ہے۔ گلوبل سیکیورٹی ایشوز پر اس طرح کے وسیع تر تعلقاتی تعاون کے نئے جواز فراہم کرتے ہیں۔ اسے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری اور سماجی تعامل سے سیکیورٹی تعلقات کی طرف سفر کہا جا سکتا ہے۔ یہ نئے تعلقات سرد جنگ دور کے بلاک سسٹم کی طرف مراجعت ہرگز نہیں۔ اگر روس، ایران، ترک اور چین آپس میں تعاون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نیا پاور بلاک بنانا نہیں، اسے مسائل پر مبنی شراکت داری کہہ سکتے ہیں۔ ایک ملک کئی ممالک کے ساتھ مختلف اقسام کی شراکت داریاں وضع کر سکتا ہے، تاہم وہی شراکت داری جاری رہ سکتی ہے جو اس اشتراک میں شامل ممالک کے لیے سماجی، معاشی اور سیکیورٹی کے فوائد مہیا کر سکتی ہے۔ اس عالمی نظام میں جو نئے پاور سینٹر سامنے آئے ہیں، ان میں امریکہ، یورپ، چین، جاپان، مشرقی ایشیا کی مضبوط معیشتیں، روس اور سعودی عرب شامل ہیں۔ عالمی شراکت داری میں ان ممالک کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ چین اور امریکہ میں خاصی مخاصمت پائی جاتی ہے۔ اگرچہ چین اور روس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تاہم امریکہ چین کے ایشیا پیسیفک ریجن، افریقہ، پاکستان اور مشرقی وسطیٰ میں اثر و رسوخ کو محدود کرنے پر متوجہ ہے۔ چین کے مقابلے میں روس ایک چھوٹا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے یوکرین کے خلاف اقدام نے واضح کر دیا ہے کہ عالمی سطح پر روس بھی امریکہ اور مغربی ممالک کے مفادات کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر ابھر رہا ہے۔ موجودہ عالمی سیاست کے دو دلچسپ پہلو سرد جنگ دور کی سیاست سے جداگانہ نظر آتے ہیں۔ اگرچہ چین اور امریکہ عالمی سطح پر باہمی مسابقت کی راہ پر گامزن ہیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مثبت اور منفی تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ چینی کمپنیوں اور حکومت نے امریکہ میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے چین کے ساتھ تجارت
सफारती और सरमाया काराना ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। सरकारी सतह पर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, मगर एक दूसरे के साथ बातचीत भी जारी रहती है। बाल्फाज़े दीगर एक दूसरे के मुतसादिम एजेंडे और एक दूसरे की पॉलिसियों पर गुस्से के इजहार के बावजूद दोनों मुमालिक में ताल्लुकात के मुकम्मल खात्मे के इम्कानात बहुत कम है। यूक्रेन जंग के खात्मे के बाद यही तर्ज अमल हमें रूस के मामले में भी नजर आएगा। मौजूदा आलमी निज़ाम की एक और खसूसियत ये है कि फरीकैन अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए दूसरे मुमालिक के साथ शराकत दारी और मुखालफत मुल्क पर सिफारती दबाव जारी रखे हुए हैं। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के इश्तराक से चीन की मुआशी शराकत दारी और असर और रसूख को महदूद करने के लिए काम कर रहा है। इसी तरह चीन भी दूसरे मुमालिक के साथ मुआशी शोबे में मिलकर काम कर रहा है ताकि अमेरिका के सफारती दबाव को न्यूट्रल कर सके। इसी तनाजुर में ही पाकिस्तान भी चीन के लिए अहमियत इख्तियार कर गया है। तुर्क, रूस और ईरान के सरबराहों की तेहरान में होने वाली मुलाकात निहायत अहमियत की हामिल है। वो कोई नया ब्लॉक नहीं बना रहे, बल्कि अपने मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए कोई मरबूत रास्ता वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अपने दायरा कार में वुसअत पैदा करते हुए चीन और रूस जैसे नए पावर सेंटर्स के साथ ताउन की राहें निकालनी चाहिए। यूएई, कतर और तुर्क भी अपने इलाकाई किरदार की तलाश में हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन मुमालिक के साथ भी ताउन को फरोग दे। ईरान पाकिस्तान का हमसाया है और हमारी एनर्जी की जरूरत पूरी करने में बहुत मावन साबित हो सकता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका और मगरिब के साथ अपने रवायती दोस्ताना ताल्लुकात को नजरअंदाज कर दे। मौजूदा सफारती रुझानात पर तवज्जो मरकूज करते हुए इन मुमालिक के साथ वसी तर शराकत दारी कायम करनी चाहिए, जिसके बारे में इम्कान है कि वो मुस्तकबिल में खास अहमियत हासिल करने वाले हैं। इसके लिए हमें रिवायती अप्रोच से हटकर फैसले करना होंगे और नए सिफारती इम्कानात का खोज लगाना होगा। अगर पाकिस्तान 21वीं सदी के नए चैलेंजेस का सामना करना चाहता है तो नई दुनिया खारजा पॉलिसी के मैदान में नई अप्रोच के मुतकाजी है। अहद हाजिर के अनारकी के शिकार ग्लोबल सिस्टम में कोई भी मुल्क मुस्तकिल दोस्त होता है, न दायमी हरीफ।